بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہم سب کو اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام پوری شریعت یہ وحی کا مجموعہ ہے۔ وحی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات، نازل ہونے والے تمام حکم، اس کا مجموعہ شریعت اور دین کہلاتا ہے۔ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس وحی کو یا ان احکام کو سب سے پہلے سننے والی، سب سے پہلے عمل کرنے والی جماعت وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے دین اور شریعت کی جڑیں صحابہ کرام ہیں، کوئی بھی حدیث ہو، کوئی حکم ہو، اگر اس میں صحابہ کرام کی نسبت نہیں ملتی تو وہ حکم مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر محدثین جب حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، جس حدیث میں پوری سند میں آگے چل کر صحابی کا واسطہ آتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں، وہ فوراً قابل قبول ہوتی ہے۔ جس حدیث میں صحابی کا واقعہ نہیں آتا، یا تو موقوف ہو جاتی ہے یا وہ مرسل ہو جاتی ہے، اس حدیث پر فوراً عمل نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ، حالانکہ حقیقت میں دین وہ قرآن و حدیث کا مجموعہ اور ان سے نکلا ہوا خلاصہ مسائل ہیں، تو حدیث بھی اسی وقت معتبر مانی جاتی ہے محدثین کے یہاں جب صحابہ کرام کا واسطہ اس میں ہو، اور اگر سند میں صحابی کا نام اور واسطہ ختم ہو تو وہ حدیث بھی بغیر کسی علت کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب اس کی کوئی وجہ سامنے آئے تو پھر اس کی الگ تفصیل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے احکام نازل ہوتے ہوئے دیکھے، وہی اترتی ہوئی دیکھی۔ وہ جماعت جس نے اس طریقے پر عمل کیا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے احادیث پر، قرآن پر عمل کرتے دیکھا۔ وہی جماعت ہے کہ جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، حدیث قدسی میں کی، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار ان کی تعریفیں ہیں۔ ان کی تعریفوں کو اللہ تعالیٰ نے زاویے اور رخ بدل بدل کر کیا، وہ اسی لیے تاکہ آگے آنے والی امت کے افراد وہ اس بات کو سمجھے کہ صحابہ کرام کا اس دین کے اندر کتنا بڑا اہم دخل ہے۔ ہمارے لیے تو خلاصے کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین کے لیے صحابہ کرام کی مثال پیڑ کی جڑ کی طرح ہیں۔ جس پیڑ کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے طوفان جھیل سکتا ہے، اور جس پیڑ کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں وہ ذرا سے طوفان تو کیا ہوا بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے
دنیا میں جتنے باطل فرقے باطل جماعت ہیں، جب وہ اپنے باطل ہونے کو اپنے نظریے کو پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت دل سے ختم کی جاتی ہے، اور وہ بڑی ٹریننگ کے ساتھ اس چیز کو کیا کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ زور قرآن اور احادیث کے لفظوں پر دے کر یہ پیش کیا کرتے ہیں، جب قرآن حدیث کو صحابہ کرام نے سمجھا وہ انسان تھے، لہذا ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی اوقات کا علم نہیں کہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے چنا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی ویلیو اور حقیقت آج کے معاشرے اور سماج میں ہمیں کو خود معلوم ہے ہم کیسے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری تعریف ہمارے گھر والوں کے منہ پر نہیں آتی۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کی عبادت بے لوث و بے غرض ہوا کرتی تھی، اور ہم وہ ہیں اگر ایک سجدہ بھی کرتے ہیں تو اس میں اپنی غرض شامل رہتی ہے، میرا یہ کام بن جائے، مجھے جنت مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اور صحابہ کرام وہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعریف میں کہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ عبادتیں کرتے ہیں، نہ جنت کا سوال ہوتا ہے نہ جہنم سے پناہ ہوتی ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اسی بات کو تو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا کہ سجدوں کے عوض جنت ملے یہ ہمیں منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتے ہیں، بندے ہیں تیرے کوئی مزدور نہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جس کا سجدہ، جہاد، عبادت، زکوٰۃ کوئی بھی معاملہ ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا رہتی تھی، اپنا ذاتی کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ عام انسانوں کے لیے عبادتوں میں ہر چیز میں اپنا ذاتی مفاد اور مقصد شامل رہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو۔ اگرچہ اخروی فائدے کے لیے کوئی منع نہیں ہے کہ آپ اس کا سوال نہ کریں، لیکن مقام کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام عام لوگوں سے اتنا زیادہ اونچا ہے کہ دنیا کے تمام ولی، قطب، ابدال، غوث سب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ایسے لوگ معاشرے میں کھڑے ہوں اور وہ صحابہ کرام کے مقام کو اتنا ڈاؤن کر دیں، اتنا کم کر دیں کہ ایسا لگے گویا کہ دین کی جڑ اور بنیاد بڑی کمزور ہو کر چلی ہوں۔ وہ صحابہ کرام کا مقام ڈاؤن کیا کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف مختلف موقعوں پر کریں، تو ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ اگر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اونچا ہے تو اس کا مطلب دین بہت بہتر ہے، مضبوط ہے، اور اگر ان کا مقام ہی ادنا کر دیا تو ایسے شخص کا دین ہی دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ان کے دلوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس دین کو، اس ایمان کو تمہارے سینوں میں مزین کر دیا، آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کفر ہو، نافرمانی ہو، گناہ ہو، ان تمام چیزوں کو ناپسند کیا۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ اس زاویے سے فرمائے، اور آگے یہ ہے کہ اولئک هم الراشدون، جن کے لیے اللہ نے اس تعریف کو بیان کیا یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں۔ لہذا اقتداء اور اتباع انہی لوگوں کی جائے گی جن کی ہدایت پر ہونے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ایک فضیلت اس اعتبار سے بیان کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لے آئے اور پھر جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، یعنی ان کے بعد ایمان لائے، گویا کہ مہاجرین و انصار میں چاہے پہلے ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن حقیقت یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کی رضا جسے نصیب ہو جائے
تو پھر دنیا کی مشکلات پر صبر آسان ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی مشکلوں کو آزمائشوں کو اپنے لیے بڑا نہیں سمجھتا. اس کے لیے اللہ کی رضا کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، بیوی سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ اعلان ہو گیا کہ جہاد میں چلنا ہے. انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ غسل بھی کرنا ہے، اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جہاد میں جانے کا ہے. چنانچہ وہ جہاد میں چلے گئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہیں اللہ نے شہادت کے شرف سے نوازا. جب شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش فوراً نہیں ملی. معلوم کیا گیا حنظلہ کہاں ہے. تلاش کے بعد پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش ملی. لایا گیا تو تمام مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کوثر کے پانی سے فرشتوں کے ذریعے غسل دلوایا. وہ یہ حالانکہ معلوم تھا کہ بیوی سے ایک ہی ملاقات ہوئی کہ اگر جہاد میں چلا جاؤں گا شہادت ہو گئی تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے، اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اب اس چیز کی بھی پرواہ نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ قربانیاں پیش کی کہ دنیا کی تاریخ وہ مثال پیش نہیں کر سکتی. یا تو مکے کے بڑے لوگوں میں شمار ہے اور لوگ آپ کا اعزاز و اکرام کیا کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو وہ لوگ دشمن ہو گئے. ایک مرتبہ کا واقعہ، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ برا سلوک کر رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کیا تم اس شخص کو برا بھلا کہتے ہو، اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ظلم و زیادتی شروع کر دی. اتنا ظلم و زیادتی کہ یہ حد پار کی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب کچھ وقت کے اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر لایا گیا، گھر آ گئے، جب ہوش آئی تو اپنی والدہ سے کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو بولی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ قربانی کی مثال ہے. ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. غار کو صاف کیا. حالانکہ اگر اس وقت کا ماحول دیکھا جائے کہ پورے مکے کے اندر یہ ہے کہ کوئی انہیں زندہ یا مردہ لے آئے، ان کا سر لے آئے تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. جہاں چاروں طرف پہرا ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس غار کے اندر تشریف لے گئے، ہر طرف سے صاف کیا، سارے سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ کوئی زہریلا جانور پاؤں میں ڈنک مارتا ہے. تکلیف اس حد تک ہوتی ہے کہ نہ زبان سے ذکر، نہ اس کا کوئی اشارہ، نہ جسم میں حرکت، لیکن تکلیف بڑھتی ہے تو بغیر اختیار کے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر گرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھ کر معلوم کیا کہ ابو بکر کیا ہوا، تو بتلایا کہ کسی چیز نے پاؤں میں کاٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ درد بھی دور، وہ زخم بھی دور، سب چیز بہتر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر بتلایا کیوں نہیں تھا کہ ایسا ہوا؟ کہا میرے محبوب آپ کے آرام میں خلل ہو جاتا. یہ محبت کی وہ مثال ہے کہ دنیا وہ مثال پیش نہیں کر سکتی. غزوہ احد کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیر لیا. جو بھاگ رہے تھے وہ واپس لوٹ آئے اور ایک کافروں میں ایک دستہ پہاڑ کو پیچھے کے راستے سے آ گیا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. تیروں کی برسات شروع ہوئی. ایک صحابی آئے اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنا رخ کر کے پیٹھ کافروں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے. تیروں کی برسات ہوتی رہی یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جب ان کے جسموں پر دیکھا گیا تو 70 سے زیادہ تیروں کے نشان موجود تھے. اور اس کی مورخین نے وجہ لکھی کہ یہ محبت کی وہ مثال ہے
کہ جسموں پر تیر لگ رہے ہیں اور خون جاری ہے، لیکن وہ غم کم ہے، اس بات کا دکھ زیادہ ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بہادری کی بڑی مثال ہے کہ پیٹھ پر تیر کھائے، اس لیے کہ اگر سینہ ان کی طرف کر دیتے تو انسانی فطرت ایک آدھ مرتبہ انسان ادھر ادھر دیکھ کر ہو جاتا ہے، لیکن جب آتا ہوا تیر نظر ہی نہیں آتا تو پھر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں۔ انہوں نے اس لیے بھی پیٹھ کافروں کی طرف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیٹھ کو کرنا گوارا نہیں کیا، یہ آپ کا احترام تھا۔ یہ قربانی کی مثال صحابہ کرام نے پیش کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی مثال ہمارے لیے دین میں جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس مضبوط درخت کی طرح ہونا چاہیں جس کی جڑیں مضبوط ہوں، جسے طوفان نہ گرا سکیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت دل میں بٹھانی ہوگی، ان کا احترام، ان کی قدر و عظمت۔ اسی طریقے پر ہر معاملے میں کیا یہ معاملہ صحابہ کرام نے کیا یا نہیں کیا، اگر وہ چیز کسی بھی صحابی سے ثابت ہے تو اس کو صحیح مانا جائے گا، اور اگر وہ ہم میں ایسے پھیل گئی کسی صحابی سے ثابت نہیں تو ایسی چیز بدعت کی حیثیت تو رکھ سکتی ہے، وہ سنت یا دین کی حیثیت نہیں رکھتی۔ صحابہ کرام کی عظمت تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ، آپ کی رسالت کا اعلان قرآن میں ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ کرام کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے معاملے میں ان کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع سجدے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی کثرت عبادت میں پاؤ گے، اور ان کی عبادت کا مقصد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی چاہتے ہیں اور کچھ ان کا مقصد نہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات سے ان کے چہروں پر یہ نشانی اور پہچان بن چکی کہ وہ سجدوں کے نشانات چہروں پر ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ کوئی چھوٹی جماعت نہیں، یہ وہ جماعت ہے، ان کی مثال توریت میں بھی موجود ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف اللہ اس انداز سے کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگ، اللہ کے تمام بندے، ان کے دلوں میں نظر فرمائے، غور کیا، توجہ ڈالی، ان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک پایا، پھر آپ کے قلب کو، آپ کی ذات کو نبوت کے لیے مبعوث کیا، اپنے لیے خاص کیا۔ اس کے بعد تمام بندوں پر دوبارہ توجہ ڈالی، پھر فوجد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کرام کو دنیا کے تمام لوگوں میں، اپنے تمام بندوں میں سب سے اچھا پایا، پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا۔ دنیا کے تمام انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل، تمام انسان، جنات، تمام مخلوق میں۔ اور صحابہ کرام کے لیے دوسری جب نظر ثانی ہوئی، اس کے بعد دوسری توجہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو منتخب کیا۔ وہ عام جماعت نہیں، یہ حدیث بتلاتی ہے، مسند احمد کی حدیث، کہ وہ منتخب جماعت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اس روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جس بات کو وہ خیر کہیں اس کو تم خیر کہو، جس بات کو وہ شر اور برا کہیں اس کو تم برا سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوں، تو تم ان سے یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پھیلانے پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت
اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہیں۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ یہ بات بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو، وہ صحابی ہیں۔ اور اگر ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ثابت نہیں، بغیر ایمان کے ملاقات ہوئی، تو اسے صحابی کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ صحابی کی مثال ایسی ہے جس طریقے پر دنیا میں ہمارے درمیان ایک مثال مشہور ہے کہ جیسے پارس ہوتا ہے، اگر وہ لوہے کو ٹچ کر دے، لوہے کو چھو دے تو وہ سونا بن جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پارس کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ جو صحابی، جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لے، تو جب ایک چھوٹا سا پارس لوہے کو سونا بنا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو ساری چیزوں میں افضل بنا سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جن پر اعتبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن پر یقین اور بھروسہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آدمی ایسے آدمی کے واسطے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے جس پر پورا یقین اور وشواس ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو آدمی کہہ رہا تو رہنے دے، میں تو کسی اور کو دیکھ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی چھوٹا پیغام نہیں تھا، پوری شریعت کی ذمہ داری تھی کہ اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر یہ اعتبار کیا اور اس کو سب تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے اس پیغام کو پہنچانے کی وہ ذمہ داری نبھائی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس صحابی کی سواری جس رخ کھڑی تھی، کوئی منزل طے نہیں ہے، اس سواری کو ادھر ہی چلا دیا کہ بس اب پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پیغام کو پہنچانا ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ سے لیے بتلانا ہے کہ صحابہ کرام کی مثال ہمارے لیے دین میں مضبوطی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ روایت معتبر نہیں ہو سکتی جس میں صحابی کا واسطہ نہ ہو، تو دین کی وہ بات بھی معتبر نہیں ہوگی جو کہ کسی صحابی سے ثابت نہ ہو۔ روزانہ نئے دن ایسی باتیں ہمارے درمیان پیش کی جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ثواب بتا کر پھیلایا جاتا ہے۔ اس کو پرکھنے کا ایک ہی معیار ہمارے پاس ہے، کیا اس کو صحابہ کرام نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر کسی بھی صحابی سے وہ کام کرنا ثابت ہے، حدیث شریف سے یا تاریخ کی بڑی معتبر کتابوں میں وہ بات ثابت ہے، تو اس کو دین مانا جائے گا، اور اگر وہ چیز ثابت نہیں تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا بغیر اٹک جھجک کے۔ ہمارے درمیان صحابہ کرام کی مثال اس لیے بھی میں نے بتلائی، ایک چھوٹی سی بات بتلا دیں۔ ہم لوگ الحمدللہ سنی ہیں، سنی کی فل فارم کہی جاتی ہے اہل سنت والجماعت۔ مختصراً اس بات کو ذکر کر دوں، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو مانتا اور ان پر عمل کرتا ہو، اور جماعت صحابہ کو برحق مانتا ہو، جس میں یہ دو خوبیاں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کو بھی مانتا ہو، جماعت صحابہ کو بھی برحق مانتا ہو۔ جماعت صحابہ نے جس عمل کو کیا، جس پر مضبوطی سے قائم رہے، تو اس کو سنت مانا جائے گا، دین مانا جائے گا۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بعد میں وہ تو صحابہ نے چلائی تھی، صحابی کبھی غلط بات پر اتفاق نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے وہ غلط، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار اور یقین کریں، کیا وہ غلط کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام اور وہ بھی تمام صحابہ جس بات پر اتفاق کر لیں اس کو دین کا جز کہا جائے گا، جز مانا جائے گا، اس پر اسی طریقے پر عمل کیا جائے گا جس طریقے پر قرآن حدیث کی دوسری باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام کی جماعت کبھی غلط پر اتفاق کر ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان صحابہ میں چار کو بالخصوص کہا کہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے
کہ میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے ان خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو جو راہ راست پر ہیں، جن کی ہدایت کا اعلان مہدی جن کو کہا گیا ہے۔ تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، ان کو داڑھ سے مضبوط پکڑو، بڑے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے اس طریقے کو، اس کو معیار بنا کر پیش کیا گیا۔ اگر صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین نے کوئی عمل کیا ہو، اس کو معیار بنایا جائے گا، اس کو دلیل بنایا جائے گا، اور اگر صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نے وہ عمل نہیں کیا، اس کو معیار اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ وہ دین ہے نہ دین مانا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے درمیان روزانہ نئی نئی جو باتیں مشہور ہوتی ہیں، کچھ خاص موقعوں پر خاص مہینوں میں نئی باتیں آتی ہیں، ان کو اسی بات پر پرکھا جائے، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھی صحابی سے ثابت ہے تو اس کو عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اور اگر وہ ثابت نہیں، نہ اس کو مانا جائے گا نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کرنی تھی، شروع میں کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا شب برات میں بیری کے پتوں سے نہانا کہیں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں، قرآن سے، حدیث سے، کسی صحابی سے، ایک کسی کا عمل ائمہ مجتہدین بعد کے علماء بزرگ کسی سے بھی ثابت نہیں، لہذا اس کو دین بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اگر نہانے کی حاجت اور ضرورت ہو تو نہایا جا سکتا ہے، لیکن دین سے جوڑ کر نہیں، اپنی ضرورت سے جوڑ کر، لیکن دین سے جوڑ کر اس طریقے پر اس کو بیان کرنا جائز نہیں، کہیں سے ثابت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اور محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔